دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ جس طرح سے یہ ٹرائل کیا جا رہا ہے. میں بڑا واضح طور پر آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں جلدی سے جلدی سزا دینے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اور دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو روتا ہے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس مقدمے کو سیکرٹ طریقے سے چلایا گیا. پہلے سیکرٹ طریقے سے گرفتاری ڈالی گئی، پھر سیکرٹ طریقے سے ریمانڈ ہوا، اور اب سیکرٹ طریقے سے کارروائی کر کے اس کیس میں سزا دینا چاہتے ہیں. لیگل ٹیم کو عدالت نے اجازت دی، 12 رکنی لیگل ٹیم جائے گی اور کیس اپنا لڑے گی. بڑائے صاحب جو سپرنٹینڈنٹ ہے جیل، وہ جناب ادھر سے عدالت کو مس گائیڈ کرتے ہیں. جب عدالت لگتی ہے کورٹ کے اندر، جیل کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جی صرف 1-2 بندے ہیں جو باہر کھڑے ہیں، باقی ہے ہی کوئی نہیں. 2 دفعہ یا 3 دفعہ جا کر وہ یہی کہتے ہیں، اور پھر لیگل ٹیم پوری کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. لیگل ٹیم جب اندر جاتی ہے، اندر کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک کمرہ ہے جس میں عدالت لگی ہوئی ہے، اور اس کمرے کے اندر ہی ایک وہ جیل نما ایک گرل ہے جس کی دوسری طرف عمران خان صاحب کو کھڑا کیا گیا. کورٹ کے اندر نہیں آئے، وہ اس گرل کی دوسری طرف ہی کھڑا کیا گیا، اور تمام لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں عدالت کے اندر عمران خان صاحب کو لا رہے؟ تو کسی حکم کی وہاں پر تعمیل تو ہوتی نہیں ہے. عدالت حکم کرتی ہے یہ لیگل ٹیم جائے گی، ان کے اوپر FIR درج کر دی جاتی ہے. عدالت حکم کرتی ہے کہ اس بندے کو ریلیز کر دو، وہ نئے مقدمے میں گرفتار کر لیتے ہیں. تو قانون تو ہے نہیں. آج پراپر طریقے سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی وہاں پر کہ عمران خان صاحب سے لیگل ٹیم بات کر سکے. ان کو نہیں لایا گیا اس کمرے کے اندر، اس گرل سے باہر ہی خان صاحب کو رکھا گیا، اور اسی کنڈیشن میں رکھا گیا ہے. ان کے اوپر پابندیاں، سختیاں دن بدن بڑھا رہے ہیں. اس سیل میں رکھا گیا ہے جس کے پاس نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ ان سے کوئی بات کر سکتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے موومنٹ کے اوپر انہیں پابندی ہے. عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے کہ بڑے جی عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، ان کی بیلز بحال ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب جلدی سے نکل آئیں گے. میں بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ قانونی طور پر ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے. ایک مقدمہ جینون نہیں ہے. یہ سائفر والا کیس ہمارے لیے ایک بےعزتی ہے، شرم کی بات ہے ایز اے نیشن ہمارے لیے کہ باہر سے کوئی دھمکی دیتا ہے اور ہم اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے وزیر اعظم کو بھی ہٹا دیتے ہیں اور اسی وزیر اعظم کو جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں. تو ان کا جو پلان ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کو جلدی سے جلدی سزا دی جائے. آج نقول تقسیم کرنے کے حوالے سے سماعت فکس ہے. حیرانگی والی بات یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے جب چلان جمع کروایا جاتا ہے. عام کیسز میں اتنی سپیڈ لگائی جا رہی ہے. چلان جمع بھی ہو گیا ہے، نقول تقسیم کرنے کے لیے بھی ڈیٹ ہو گئی ہے، پھر فرد جرم بھی لگا دیا جائے گا، پھر ٹرائل مکمل کر کے اور سزا بھی دے دی جائے گی. عدالت کو آج ہم نے درخواست دی ہے کہ ہماری گزارش ہے کہ جیل جو ہے وہ جیل کے اندر عدالت سماعت نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے معاملہ ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. تو جب تک وہ ڈیسائیڈ نہ ہو جائے تب تک اس کارروائی کے اوپر سماعت جو ہے وہ روکی جائے، پروسیڈنگز روکی جائیں، کیونکہ معاملہ پینڈنگ ہے. یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو فیصلے محفوظ کر لیے جاتے ہیں، فیصلے سنائے نہیں جاتے. جو فیصلہ کہا جاتا ہے کہ جی محفوظ ہے، اس کے بعد نکلتے ہی نہیں ہے. اب یہ 25 تاریخ اسی طرح سے محفوظ کیا گیا ہے کہ اوپن ٹرائل ہو، اور دوسرے نمبر پر جو نوٹیفیکیشن ہے وزارت قانون کا وہ قلعدم قرار دیا جائے کہ جیل کے اندر عدالت نہیں لگ سکتی. اور جج ابوالحسنات صاحب کے حوالے سے بھی کہا ہو کہ اس کورٹ کو یہ کیس اسائن نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ پینڈنگ ہے. ضمانت کے اوپر سماعت نہیں ہو رہی، ضمانت لٹکی ہوئی ہے، ضمانت کے اوپر میرٹ کے اوپر آرگومنٹس ہی نہیں ہو رہے.